بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام زاویہ میں اشفاق احمد صاحب بیان کرتے ہیں، کچھ عرصے سے میرے دل پر ایک عجیب طرح کا بار ہے جو کم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ اس کے لیے میں نے بڑی تدبیریں کی، خیال کو ذہن سے جھٹکا، لیکن وہ خیال، یا آپ اسے مرض کہہ لیں، ایسا ہے کہ دامنگیر ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میرا وہ غم اور دکھ یہ ہے کہ ہم ناشکرے کیوں ہوتے جا رہے ہیں۔ جس کے پاس گاڑی ہے وہ بڑی گاڑی یا ہیلی کاپٹر کی تمنا میں پریشان ہے، سائیکل والا سکوٹر کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے، غرض کے کچی سڑک پر چلنے والا پکی سڑک پر چلنے کی خواہش میں آہیں بھرتا ہے۔ کسی زمانے میں جب ہم جوان تھے اور سکول یا کالج میں پڑھا کرتے تھے، ایسی صورتحال نہیں تھی۔ اس پریشانی کو، اور اسے میں تو روح کی بیماری کہوں گا جسے ہم نے خود ہی بڑھا رکھا ہے۔ میرا ایک دوست ہے، وہ اچھا خاصا افسر ہے، گھر میں دنیا کی ہر آسائش میسر ہے، پھر بھی قسمت پر نالاں رہتا ہے اور ہر وقت کہتا ہے کہ بس اشفاق صاحب کیا کریں، آج کل کے دور میں تو زندہ رہنا ہی مشکل ہو گیا ہے، بڑے مسائل ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا مسائل ہیں، تو جواب دیتے ہیں کہ اگر آپ کو گنوانا شروع کر دوں تو ایک وقت لگ جائے، لیکن آج تک انہوں نے بتایا نہیں کہ انہیں کیا مسئلہ درپیش ہے۔ اس کے برعکس ہمارا ایک دوست ہوا کرتا تھا، وہ مہنگی اور خوبصورت گاڑیوں کی تلاش کرتا رہتا، اسے جیسے ہی کوئی مہنگی گاڑی کھڑی نظر آتی وہ اس کے قریب چلا جاتا، ادھر ادھر دیکھ کر اسے محبت سے ہاتھ لگاتا اور کہتا، کیا خوبصورت گاڑی ہے، اس پر بیٹھنے والا کتنا خوبصورت لگتا ہوگا۔ یہ تو اس کے سوچنے کا انداز تھا۔ اس ناشکرے پن سے یاد آیا کہ ایک اور پرابلم کا بھی ہم شکار ہیں۔ میں نہ گرمی سے مطمئن ہوتا ہوں، نہ سردی مجھے بھلی لگتی ہے۔ گرمی ہو تو ہر وقت کہا جا رہا ہوتا ہے کہ اس بار تو گرمی نے کڑاکے نکلوا دیے، پریشان کر رکھا ہے۔ سردی ہو تو کہا جاتا ہے کہ جی اتنی سردی میں غریبوں کا کیا حال ہوتا ہوگا، بڑی جان لیوا ہے، اس سے تو گرمی ہی بھلی۔ کچھ لوگ بارش سے بھی نالاں رہتے ہیں، کہیں گے یہاں کیا ضرورت تھی، بارش فصلوں پر پڑے، وہاں اس کی ضرورت ہے، شہروں میں تو سوائے کیچڑ کے اس کا کوئی کام نہیں۔ ہمارے ایک دوست کہا کرتے تھے کہ بارش تو بس پوش علاقوں کے لیے ہے، بارش ہوئی، گھر دھلے اور سارا پانی آن کی آن میں بہہ گیا۔ ایک بار بارش کے لیے وہی صاحب دعا مانگ رہے تھے جو بارش کے خلاف کوستے رہا کرتے تھے۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ یار آج کیا بات ہے، تو کھسیانے ہو کر کہنے لگے، جب بارش اچھی نہیں لگتی تو دعا مانگتا ہوں کہ بارش نہیں ہونی چاہیے، آج اچھی لگ رہی ہے تو اس کے لیے دعا مانگ رہا ہوں۔ یہ سب ناشکری کی باتیں ہیں۔ میں اپنے اس گاؤں میں جہاں میں نے بچپن گزارا تھا، وہاں کی ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ بھی شاید ناشکری کے ہی زمرے میں آتی ہے، لیکن جب میں بچہ تھا تو تب محظوظ ہوا کرتا تھا۔ ہمارے گاؤں میں ایک کراڑ ہوتا تھا، یہ کراڑ ایک ذات ہوتی ہے، اس کے پاس ایک بھینس تھی اور بھینس کا چھوٹا سا بچہ۔ جب وہ بچہ پیدا ہوا تو ہم سب بچے بڑے چاؤ سے اسے دیکھنے گئے۔ اب وہ کراڑ کیا کرتا تھا کہ جب اس کی بھینس کا دودھ دھونا ہوتا تھا، دودھ دھونے کا وقت ہوتا تو وہ اس کے بچے کی رسی کھول دیتا، وہ بچہ جھٹ سے اپنی ماں کے تھنوں سے ٹکرے مارنے لگتا اور ڈھونڈ ڈھانڈ کے تھن منہ میں ڈال کر دودھ پینے لگتا۔ اب جیسے ہی کراڑ دیکھتا کہ تھنوں میں دودھ بھر گیا ہے تو وہ بچے کو زبردستی کھینچ کر ماں سے دور کر کے باندھ دیتا اور خود ڈونی میں دودھ دوہنے لگتا۔ اس کراڑ کا یہ عمل بے شک ناشکری اور ظلم پر مبنی تھا، وہ بھینس کے بچے سے اس کے حصے کا بھی دودھ چھین لیتا تھا۔ وہ خدا کی اس مہربانی پر شکر ادا نہیں کرتا تھا کہ اسے ایک دودھ دینے والی بھینس کا مالک بنایا ہے، بلکہ وہ بھینس کے بچے کے حصے کے دودھ پر بھی قبضہ کر لیتا تھا، اور یہ ناشکری والا فعل تھا۔ جو قومیں تباہ و برباد ہوئیں وہ متکبر تھیں، اپنی اچھائیوں پر بھی اتراتی تھیں، فخر کرتی تھیں، خدا کی نعمتوں کو اپنی محنت کا صلہ قرار دیتی تھیں۔ یہ بات کرنے کا مقصد کسی کو ڈرانا مقصود نہیں، بلکہ آپ کو اپنے آپ کو تنبیہ کرنا مقصود ہے۔ آپ صرف اللہ کی مہربانیوں کا شکر ادا کیا کریں، بلکہ جو آپ پر کوئی احسان کرے اس کا شکریہ ادا کیا کریں، اس سے معاشرے میں کئی بگاڑ ختم ہو سکتے ہیں۔ اگر بس میں آپ کو کوئی سیٹ دے تو آپ بجائے یہ سوچنے کہ ہو سکتا ہے اس شخص نے میری شخصیت سے مروب ہو کر سیٹ چھوڑ دی ہے یا اس وجہ سے راستہ چھوڑ دیا ہے کہ یہ اشفاق صاحب بہت بڑے دانشور اور رائٹر ہیں، یہ سوچ کر خیال کریں کہ یہ اس کی مہربانی اور بندہ نوازی ہے کہ اس شخص نے سیٹ چھوڑ دی یا راستہ دے دیا، اور اس پر شکر ادا کریں۔ اگر یہ روایت ڈال دی جائے، نہ صرف محبت کے سلسلے پروان چڑھیں بلکہ کئی ایک مسائل ختم ہو جائیں گے۔ ہم سارے موسموں سے اس لیے پیار کرنا شروع کر دیں گے کہ گرمی سے گندم پکتی ہے، چونسا اور لنگڑا پک کر تیار ہوتا ہے، یہ کس قدر مہربان موسم ہے، سردی میں مونگ پھلی کے نظارے ہیں، بادام چلغوزہ تیار ہوتا ہے، بارش برسے گی تو دریاؤں نہروں میں پانی آئے گا، کھیت سرسبز ہوں گے، خوشحالی آئے گی،
کہیں کہ خزاں کتنی بھلی ہے، بہار کی نوید لاتی ہے۔ ایک روز ہم ڈیرے پر بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے بابا جی سے پوچھا کہ شکر کیا ہوتا ہے؟ مسکرائے اور کہنے لگے، شکر وہ ہے جو نہیں کیا جاتا۔ کہنے لگے، کبھی اپنی بوتیاں دیکھی ہیں؟ تم سے کئی ریڑھی والے، پھل فروش اور مزدور خوبصورت اور قوی جسم کے مالک ہوں گے، لیکن اس کے باوجود تم ان سے بہتر ماحول میں رہتے ہو، اچھا کھاتے ہو، پہنتے ہو۔ فرمانے لگے کہ شکر والی بات ہے، لیکن اس سب کے باوجود شکر نہیں کیا جاتا۔ مومن وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میلے اور گندے ہوں اور اس کا دل صاف اور شفاف ہو، وہ ہر حال میں اللہ کا تہہ دل سے شکر گزار ہو۔ بابا جی کی وہ بات سن کر جب میں نے اپنے گریبان میں جھانکا تو سوائے خداوند تعالیٰ سے شکووں کے کچھ نہ تھا۔ شکر گزاری نام کی کوئی چیز دور دور تک نہ تھی۔ میں اپنی دانش، عقل اور پڑھائی کے زوم میں کبڑا ہوا جا رہا تھا۔ سجدہ شکر کے لیے میری کمر میں خم نہیں تھا۔ میں نے تہیہ کیا کہ اب تو میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر ہی رہوں گا، لیکن یہ ممکن نہ ہو سکا اور یہ خواہش میرے دل کے اندر ہی اندر رہ گئی، باہر نکل کر عملی شکر اختیار نہ کر پائی۔ اور میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اب میں نے اللہ کا شکر گزار بندہ بن جانا ہے، اچانک لائٹ چلی گئی اور میں اپنے آپ سے کیا ہوا سارے کا سارا وعدہ بھول گیا، اور میرے ذہن میں یہ شکوہ آیا کہ وابڈا والوں کو بھی سوائے بجلی بند کرنے کے اور کوئی کام نہیں۔ اتنی گرمی ہے، ایسے میں بجلی بند کرنے کا کیا جواز بنتا ہے؟ میں نے یہ نہیں سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ بجلی کی اچانک بندش کسی انسان کے لیے باعث رحمت بنی ہو اور کسی کے جسم کو کرنٹ نے چھوا ہو اور بجلی کی اچانک بندش نے وہ زندگی بچا دی ہو، اور ہو سکتا ہے وہ بچنے والا شخص پورے خاندان کا واحد کفیل ہو اور کتنا خدا ترس ہو۔ لیکن ناشکری کی بیماری ہمارے وجود میں ایسے سرایت کر چکی ہے اور اس کی جڑیں اتنی مضبوط ہو چکی ہیں کہ ہم انہیں کاٹنے سے عاجز ہیں۔ شکریہ میں وہ مغرب والے جن کو میں مثال کے طور پر پیش نہیں کرنا چاہتا، وہ ہم سے آگے نکل گئے ہیں۔ آپ کسی فلم میں یا ان سے مل کر دیکھ لیں، وہ آپ کو اتنی بار تھینک یو کہیں گے کہ آپ خوشی سے سرشار ہو جائیں گے۔ راہ چلتے ان کا کندھا ذرا بھی آپ سے ٹکرا جائے تو باقاعدہ سوری کہیں گے اور معمولی سی مہربانی پر تھینک یو کہیں گے۔ شکریہ میں وہ مغرب والے جن کو میں مثال کے طور پر پیش نہیں کرنا چاہتا، وہ ہم سے آگے نکل گئے ہیں۔ آپ کسی فلم میں یا ان سے مل کر دیکھ لیں، وہ آپ کو اتنی بار تھینک یو کہیں گے کہ آپ خوشی سے سرشار ہو جائیں گے۔ راہ چلتے ان کا کندھا ذرا بھی آپ سے ٹکرا جائے تو باقاعدہ سوری کہیں گے اور معمولی سی مہربانی پر تھینک یو کہیں گے۔ یہ اچھا انداز ہے۔ امید ہے آج کے بعد آپ اور میں تھوڑی سی کوشش ضرور کریں گے کہ شکر گزار بندوں کی لسٹ میں شامل ہو جائیں، اگر زیادہ نہیں تو تھوڑے ہی۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔